قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. مکرم معزز محتشم سامعین گرامی قدر، اللہ رب ذوالجلال کا شکر ہے جس نے جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتیں ہم کو عطا فرمائی ہیں۔ خالق کائنات سے دعا ہے اللہ رب ذوالجلال ہمارا یہ دن، یہ جمعہ پڑھنا، یہ نیک اعمال کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس دن کی برکات سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ آج ہمارا عنوان مغز قرآن روح ایمان جانے دیں، ہست حب رحمت للعالمین۔ اگر قرآن کا خلاصہ لیا جائے، پورے قرآن کا نچوڑ بنایا جائے، دیکھیں نا انسان کا جسم ہے تو اس پورے کے پورے جسم کا خلاصہ دماغ ہے۔ یہاں پہ مغز ہے اور یہ ایسی چیز ہے کہ جہاں سے ہر فنکشن انسان کے جسم کا چلتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اگر زبان بولتی ہے تو سب سے پہلے جب زبان بولنا چاہے تو پہلے رابطہ ہوتا ہے دماغ کے ساتھ۔ دماغ جو وہ مغز ہے وہ اجازت دیتا ہے تو زبان حرکت کرتی ہے۔ ہاتھ ہلانا چاہیں تو پھر بھی اس کا کنیکشن بھی دماغ کے ساتھ ہے۔ اگر دماغ تک خبر پہنچے گی وہ اجازت دے گا تو پھر ہاتھ ہلا سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو اعصابی کمزوریاں ہیں یا جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں دماغی کمزوری ہے، زبانیں اٹک جاتی ہیں، ہاتھ چلتے چلتے اٹک جاتے ہیں، راشا طاری ہو جاتا ہے اور دیگر جو ہیں وہ بیماریاں جسمانی طور پہ لگ جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے جسم کا انحصار، جو صحت کا انحصار ہے، وہ دماغی توازن پہ ہے۔ تو جب دماغی توازن ٹھیک ہوگا، جب مغز ٹھیک ہوگا تو پھر ہی انسان جو ہے وہ آسودہ رہ سکتا ہے، سکون دے رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر دماغ ٹھیک نہ ہو، اگر مغز ٹھیک نہ ہو تو پھر انسان کے سارے جسم کا وہ فنکشن خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مغز قرآن، یہ جو قرآن کا مغز ہے یہ کیا ہے؟ ہست حب رحمت للعالمین، حضور کی محبت ہے، یہی قرآن کا مغز ہے، یہی قرآن کا پیغام ہے کہ جس کے دامن میں حضور کا پیار نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب پیغام دے دو، ان کو فرما دو کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے پیار کرے، اللہ ان سے محبت کرے تو محبوب ان کو کہو نا، پھر یہ آپ کی اتباع کریں، آپ کی تابعداری کریں، آپ سے پیار کریں، آپ سے عشق کریں۔ یہ آپ کی تابعداری کریں گے، آپ سے پیار و محبت کریں گے، پھر اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو مغز قرآن، قرآن کا تو مغز، قرآن کا تو پیغام یہی ہے۔ آپ قرآن کو جگہ جگہ سے اٹھا کے دیکھیں، اللہ رب ذوالجلال نے جب اپنا ذکر کیا تو اپنے حبیب کا بھی ذکر کیا۔ فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ نے معاف کیا اور اللہ کے رسول نے معاف کیا۔ رسول کا معاف کرنا اور اللہ کا معاف کرنا یہ ایک ہے۔ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، جو رسول اللہ کا ہاتھ ہے وہی تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ پھر فرمایا کہ جو رسول اللہ کا عطا کرنا ہے وہی تو خدا کا عطا کرنا ہے۔ فرمایا جو رسول اللہ نے دیا ہے وہ رب نے دیا ہے۔ یہ تم جو بیعت رسول اللہ کے ہاتھ پہ کر رہے ہو یہ در حقیقت تم اللہ کے ہاتھ پہ کر رہے ہو۔ تو فرمایا قرآن کا نچوڑ سارے کا سارا یہ ہے کہ حضور سے پیار کرو، حضور سے محبت کرو، حضور سے عشق کرو۔ محبت یہ اس کائنات میں بڑی خوبصورت شے ہے۔ محبت کے دم سے یہ گلشن حسین ہے، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات حقیقی ہے کہ انسان کسی نہ کسی سے پیار تو کرتا ہے، چاہے وہ کسی کے حسن کی وجہ سے کرے، وہ کسی کی عطا کی وجہ سے کرے، یا مستقبل میں کسی سے غرض ہو اس وجہ سے وہ پیار کرے۔ اگر یہ سارے داعیے محبت کے تسلیم بھی کر لیے جائیں تو مجھے بتاؤ اگر حسن کی وجہ سے پیار کیا جائے تو کائنات میں میرے حبیب سے سونا کوئی ہے؟
یہاں تو حسن بھی پانی نہیں بھرتا، یہاں تو حسن بھی غلامی کرتا ہے جو حسن میرے رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ اگر کسی کے احسانات کے بدلے میں کسی سے پیار کیا جائے تو مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر، ہمارے جسم پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے حضور کے ہمارے اوپر احسانات ہیں۔ بڑے احسان ہیں حضور کے، اور حضور علیہ السلام نے جس طرح ہمارے اوپر احسان فرمائے، حضور دنیا میں تشریف لائے، آپ اٹھائیں کتب سیر کو، حضور دنیا میں تشریف لائے تو ایک ہی جملہ ہے لبھائے قدس پہ، امتی امتی امتی، پروردگار میری امت کا معاملہ مجھے دے دے، پروردگار میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دے۔ اتنا احسان بھی بھلا کوئی کرتا ہے؟ ہر وقت حضور نے اپنی امت کو یاد رکھا ہے، دنیا پہ آئے تو پھر بھی یاد کیا ہے۔ میدان عرفات میں حضور علیہ السلام نے 5 گھنٹے اپنی امت کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے۔ کتنے گھنٹے؟ 5 گھنٹے۔ ماں باپ بڑا پیار کرتے ہیں اولاد کے ساتھ، بڑی محبت کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، لیکن کوئی ماں باپ کتنی دیر دعا کر سکتا ہے؟ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ۔ لیکن میرے کریم آقا نے جو حضور علیہ السلام نے امت سے پیار کیا ہے، جو احسان فرمایا ہے، جو شفقت کی ہے، حضور نے 5 گھنٹے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ سے اپنی امت کے لیے دعا کی ہے۔ اور دعا کیا مانگی؟ امتی امتی، پروردگار میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دے، مجھے میری امت کا معاملہ عطا فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ جو میری اتباع کرے وہ میرا ہے، جو میرا حکم توڑے وہ میرا نہیں، وہ تیرا ہے۔ فمن تابعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ الہی جو میری اتباع کرے وہ تو ہے میرا، اور جو میری اتباع نہ کرے، میرا حکم نہ مانے، وہ میرا، وہ تیرا ہے۔ تو چاہے غفور الرحیم ہے، بخش یا سزا دے، وہ تیرے ساتھ معاملہ ہے، لیکن میرا وہ ہے جو میری اتباع کرے۔ حضرت موسیٰ نے بھی یہی کہا، پروردگار جو نیکوکار ہیں وہ تو میرے ہیں، جنہوں نے میرا کہا مانا، میری اتباع کی، وہ میرے ہیں، اور جو نافرمان ہے مولا ان کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو جیسے چاہے کرے، بخشے یا سزا دے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو یہ مثالیں دے کے پھر حضور علیہ السلام نے ایسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، ہاتھ لرز رہے ہیں، ہونٹ کانپ رہے ہیں، اور آنسو بہ رہے ہیں، اور بہتے ہوئے آنسوؤں میں میرے حضور نے جو دعا رب سے کی ہے، امتی امتی امتی، پروردگار ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو اتباع کرے وہ میرا، جو گناہگار ہے وہ تیرا، تو چاہے بخش چاہے سزا دے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں جو اتباع کرے وہ میرا، جو نافرمانی کرے وہ تیرا۔ پروردگار میری امت تو بڑی گناہگار ہے، میری امت بڑی خطا کار ہے، اے اللہ جتنے نیکوکار ہیں وہ سارے تو لے لے اور گناہگار مجھے دے دے، میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا، یوتی کا رب کا داس تساں فتر دا تھی پوری آس اساں، یوتی کا رب کا داس تساں فتر دا تھی پوری آس اساں، لجپال کرے سی پاس اساں، وشفا تشفا صحیح پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جبریل امین کو بھیجا، کہا جبریل جاؤ نہ پوچھو ما یبکی کا، محبوب رو کیوں رہے ہیں، آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ کیا اللہ نہیں جانتا کہ محبوب کیوں رو رہے ہیں؟ لیکن کبھی کبھی موقع کی مناسبت کو دیکھ کے اور اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے، ما یبکی کا، محبوب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ سلام بھیج رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے کہ محبوب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جبریل مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے، میں اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں۔ بتاؤ کوئی اتنے احسان بھی کر سکتا ہے، کوئی اتنی شفقت بھی کر سکتا ہے؟ واپس حاضر خدمت ہوئے جبریل، الہ العالمین تیرا حبیب امت کے غم میں رو رہا ہے، تو فرمایا کہ جبریل میرے حبیب سے جا کے کہو نا کہ ہم نے وعدہ نہیں کیا والا سوف یؤتی کا رب کا فتردا، محبوباً قریب آپ کا رب آپ کو راضی کر دے گا، آپ کو راضی کیا جائے گا۔ اس مقام محمود پہ جب آپ سجدہ کریں گے تو فرمایا جائے گا، ارفع راسک یا محمد، اے حبیب سر تو اٹھاؤ، سل توتا، آپ جو چاہیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، وشفا تشفا، آپ جس کی شفاعت کریں گے آج اس کو
بخشا جائے گا. اس لیے پیر میرے علی شاہ نے کہا یوتی کا رب کا داست ساں فتر دات ہی پوری آس اساں لجپال کرے سی پاس اساں وشفا تو شفا صحیح پڑی. اگر کسی کے احسان کے بدلے میں پیار کیا جائے تو ہمارے جسم پہ اتنے بال نہیں جتنے حضور کے ہمارے اوپر احسانات ہیں. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مستقبل میں ضرورت ہو تو پھر بھی پیار کیا جاتا ہے, غرض ہے, لالچ ہے. تو بتاؤ قبر میں کس کی ضرورت ہے, حشر میں کس کی ضرورت ہے؟ عشق سرکار کی ایک شمع جلال و دل میں, بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالے ہوں گے. یہ تو قبر میں بھی کام آئے گا, یہ وسیلہ, یہ ذریعہ قبر میں بھی کام آئے گا, حشر میں بھی کام آئے گا. تو بتاؤ پھر اس نبی سے پیار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ مغز قرآن, روح ایمان, جان دین, ہست حب رحمت للعالمین. لوگوں سنو, قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ اس نبی سے پیار کرو, اور ایمان کی روح بھی یہ ہے, ایمان کی روح بھی یہ ہے. آپ کو پتہ ہے کوئی بھی حرکت کرنے والی شے, جاندار چیز, دو چیزوں کی مرکب ہوتی ہے, ایک جسم اور ایک روح. اگر جسم کے اندر سے روح نکل جائے تو وہ جسم بیکار ہوتا ہے, کسی کام کا نہیں ہوتا. یہ دیکھیں نا, انسان کے جسم سے اگر روح نکل جائے تو اسے مردہ کہتے ہیں, کہ ایسے ہی مردہ پڑا ہوا ہے, اس کو انسان نہیں کہا جاتا. اگر جسم میں روح نہ ہو تو انسان باقی نہیں رہ سکتا, کوئی بھی جاندار شے باقی نہیں رہ سکتی. اگر حضور کا پیار نہ ہو تو ایمان بھی باقی نہیں رہ سکتا. یہ حضور علیہ السلام کی جو محبت ہے یہ روح ایمان ہے, روح ایمان, ایمان کی جو روح ہے. ایمان کے اندر اگر تازگی ہے, چاشنی ہے, تو وہ حضور کی محبت کی وجہ سے. اگر حضور کا پیار ہے تو پھر ایمان ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام ایک غزوے پہ تشریف لے گئے. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو حضور نے کسی کام سے بھیجا. اب جب حضرت مولا کائنات کام کرنے کے لیے چلے گئے, تشریف لے گئے, تو حضور علیہ السلام نے عصر کی نماز ادا کی. اب عصر کی نماز حضور علیہ السلام نے ادا کر لی. حضرت مولا کائنات کام ختم کر کے واپس جب پلٹے, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, تو حضور علیہ السلام نے اپنا سر انور حضرت مولا کائنات کی گود میں رکھا اور استراحت فرمانے لگے. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کو کچھ تھکن محسوس ہوئی, حضور استراحت کرنے لگے. لیکن پتہ نہیں میرا وجدان کیوں کہتا ہے کہ تھکن کا کیا کام ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ, تھکن کیا ہوتی ہے حضور کو ہونے والی. اللہ چاہ رہا تھا کہ آج بتایا جائے علی اپنے نبی سے پیار کتنا کرتا ہے. عصر کی نماز ابھی نہیں پڑھی مولا کائنات نے, حضور نے ادا فرما لی. اب حضور علیہ السلام نے سر انور رکھا اور استراحت فرمانے لگے. وقت گزر گیا, عصر کا وقت جاتا رہا. اب عصر قضا ہو رہی تھی. حضرت مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کبھی نماز قضا ہوئی نہیں, لیکن آج حضور کی اطاعت میں ہوں, نماز قضا ہو رہی ہے, اور اس غم میں آنسو آئے کہ نماز قضا ہو رہی ہے, کبھی چھوڑی نہیں نماز میں نے. اب وہ آنسو حضور علیہ السلام کے چہرے انور پہ گرے. حضور علیہ السلام بیدار ہوئے. کہا علی کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, حضور عصر کی نماز میں نے ابھی نہیں پڑھی, آپ نے ادا فرما لی ہے. حضور نے فرمایا اچھا عصر کی نماز ابھی تک ادا نہیں کی, اب بتاؤ نا, سورج تو ڈوب رہا ہے, اب تم قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ بتاؤ قضا پڑھو گے یا ادا پڑھو گے؟ حضرت مولا کائنات کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے اختیار اپنے نبی کو عطا فرمائے ہیں. اگرچہ یہ سورج ہے لیکن سورج پہ بھی حکم میرے حضور کا چلتا ہے. ان کا یہ عقیدہ تھا. یہ نہیں کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب جو ہے وہ سورج پلٹ کے عصر کے وقت پہ واپس آئے. جانتے تھے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, حضور آپ کے ہوتے ہوئے علی قضا نماز تو نہیں نہ پڑھے گا, میں تو ادا پڑھنا چاہتا ہوں, حضور ادا نماز پڑھنا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام نے ایسے ہاتھ اٹھائے, فرمایا اے اللہ, علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا, تیری اطاعت میں تھا اور تیرے نبی کی. اچھا اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ علی تیری اطاعت میں تھا. اب اللہ کی اطاعت تو یہ ہے کہ نماز عصر پڑھیں, لیکن حضرت مولا کائنات نے نماز عصر نہیں پڑھی. حضور علیہ السلام کی اطاعت تو کر رہے ہیں, حضور علیہ السلام استراحت فرما رہے ہیں تو ہلے جلے نہیں, ایسے آرام سے بیٹھے رہے, حاضر خدمت رہے. لیکن اللہ کی اطاعت تو یہ تھی نا کہ نماز پڑھتے. اب نماز کو چھوڑا ہے, لیکن حضور فرماتے ہیں اے اللہ, علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا.
اب علی جو ہے وہ اثر ادا پڑھنا چاہتا ہے، اس سورج کو حکم دے کہ یہ واپس آئے. حضور نے اشارہ فرمایا، سورج اثر کے وقت پہ پلٹ کے واپس آ گیا. حضرت مولا کائنات نے نماز پڑھی اور پھر میرے امام یہاں پہ بولے. میرے امام نے کہا کہ مولا علی نے وار دی تیری نیند پر نماز. مولا علی نے وار دی، کس نے واری ہے؟ محبت سے ذرا بولیں، مولا کائنات کا نام لے، کس نے واری ہے؟ بھئی یہ میری اور آپ کی نماز نہیں ہے جو واری گئی ہے، یہ مولا علی کی نماز ہے. علی جب نماز پڑھتے ہیں تو پھر پتہ ہے کہ عرش بھی خوش ہوتا ہے اور سمجھ آتی ہے کہ یہ خدا کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے. مولا علی نے وار دی. اور آگے بڑے مزے کی بات میرے امام نے کی ہے، حضور کی ذات پہ نہیں واری، حضور کی نیند پہ واری ہے. مولا علی نے وار دی تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر کی جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. عصر کی نماز بڑی شانوں والی ہے، بڑی عظمتوں والی، وہ بھی عصر کی جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز حرر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں. اب علماء سے جا کے پوچھیں کہ فرض بھی کبھی فرع ہو سکتا ہے، اصل بھی کبھی فرع ہو سکتا ہے، یہ جڑ جو ہوتی ہے یہ بھی کبھی تنا ہو سکتا ہے، شاخیں ہو سکتی ہے، ایسے نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ معاملہ اور ہے، یہ روح ایمان ہے حضور کی محبت. اگر یہ سینے میں موجود نہیں تو نماز بھی قبول، روزہ بھی قبول، حج بھی قبول نہیں. مولانا ظفر علی خان نے پکار کے کہا نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر. خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. نماز بڑی اچھی چیز ہے، نماز پڑھنی چاہیے. اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، صحابہ کہا کرتے تھے جو بندہ عصر عشاء کی اور فجر کی نماز چھوڑتا ہے ہم اسے منافق تصور کرتے ہیں. بڑا جو ہے افضلیت والا عمل ہے. جو نماز نہ پڑھے گا اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اس کے چہرے کی رونق رب چھین لے گا، اور اس کے چہرے پہ رونق نہیں ہوگی جو نماز نہیں پڑھتا. اور سوال ہوگا نماز کا، سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا؟ نماز کا سوال ہوگا. لیکن یہ نماز پڑھنی کس نے سکھائی ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. صحابہ مجھے دیکھو، جیسے جیسے میں کرتا ہوں ایسے ایسے تم کرتے چلے جاؤ، تمہاری نماز ہو جائے گی. تو مجھے دیکھو اور میری طرح نماز پڑھو. نماز پڑھنی کس نے سکھائی ہے؟ حضور نے. نماز بڑی اچھی. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم متی الساعہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ کیا سوال کیا؟ قیامت کب آئے گی؟ اب ایک شاگرد جب استاد سے آ کے یہ سوال کرتا ہے نا کہ امتحان کب ہے، تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ شاگرد نے امتحانات کی تیاری کی ہے. اب اس سے شدت سے انتظار ہے کہ میرے امتحانات کے دن آئیں اور میں اس میں کامیاب ہوں، میرا نتیجہ اچھا آئے. اب صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں، متی الساعہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ اب سنیں حضور علیہ السلام نے کیا سوال کیا صحابی کو. فرمایا ما اعددت لہا، اے میرے غلام تو نے تیاری کیا کی ہے؟ قیامت کا پوچھ رہے ہو لیکن قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اب سنیں اس صحابی رسول نے کیا عقیدہ بیان فرمایا. فرمایا ما اعددت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ ولکنی احب اللہ ورسولہ. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نمازوں پہ بھی بھروسہ نہیں. یہاں کچھ خطباء ہمارے وہ مانا کرتے ہیں کہ نمازیں نہیں پڑھی. بھئی ایسے نہیں ہو سکتا صحابی ہو اور نماز نہ پڑھے. صحابہ تو عشاء اور فجر چھوڑنے والوں کو کیا سمجھتے تھے؟ منافق. کہا کرتے تھے کہ یہ دو نمازیں منافق پہ بڑی بھاری ہیں کہ رات کو سونا ترک کرنا پڑتا ہے اور صبح جلدی جاگنا پڑتا ہے، تو منافق نہیں پڑھتا. لیکن صحابی نے کہا کہ نمازیں پڑھی ہیں لیکن نمازوں پہ بھروسہ نہیں. حضور روزے رکھے ہیں لیکن روزوں پہ بھروسہ نہیں. زکاتیں بھی دی ہیں لیکن زکات پہ بھی بھروسہ نہیں. وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. ہاں ایک بھروسہ مجھے ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں. اب سنیں حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا المرء مع من احبہ. اے صحابی پھر خوشخبری ہو تجھے، جو دنیا میں جس سے پیار کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا.
جو دنیا میں جس کے ساتھ پیار کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. بتایا حضور نے کہ سنو، دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرو گے، جس کے ساتھ لگن رکھو گے، کیا خیال ہے آپ کا جن لوگوں کے محبوب اداکار فلمی ایکٹر ہوں ان کا پھر انجام کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ پھر کس کو اٹھایا جائے گا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا قیامت کے دن اس کے ساتھ وہی اٹھے گا جو اس کے ساتھ پیار کرتا ہے، جو محبت کرتا ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہم سنا کرتے تھے، ہمیں بڑی خوشی ہوتی، لیکن زندگی میں جو سب سے زیادہ ہمیں خوشی ہوئی ہے نا، حضور کا یہ فرمان سن کے ہوئی ہے، المرء مع من احبا، کہ آدمی جس سے دنیا میں پیار کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کہتے ہیں ہماری تو نیندوں میں بھی اور جگرتوں میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے ہیں. ہم تو حضور سے ہی پیار کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی سے پیار نہیں کرتے. تو فرمایا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا. یاد رکھیں نمازیں پڑھ لینا ایمان کا معیار نہیں ہے، روزے رکھ لینا ایمان کا معیار نہیں ہے، حج ادا کر لینا ایمان کا معیار. کتنے حاجی ایسے ہوں گے جو دوزخ میں چلے جائیں گے ریاکاری کا حج کرنے کی وجہ سے، کتنے نمازی ایسے ہوں گے کہ جو دوزخ میں چلے جائیں گے، اور کتنے روزہ دار ایسے ہوں گے کہ جو دوزخ میں چلے جائیں گے. کم من صائم لیس لہ من صومہ الا الجوع والعطش. اور کتنے صدقہ کرنے والے ایسے ہوں گے کہ جو ریاکاری کا صدقہ کرنے کی وجہ سے دوزخ میں چلے جائیں گے. پر اللہ کی عزت کی قسم ہے کوئی عاشق رسول دوزخ میں نہیں جا سکتا ہے. وہ حضور سے پیار کرنے والا اور دوزخ میں چلا جائے. میرے آلہ حضرت بولے اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی. حضور علیہ السلام کے پیار، حضور کے عشق کی آگ ایسی ہے کہ جس سینے میں جل جائے، یہ چنگاری لگ جائے، پھر اس سینے کو، اس جسم کو دوزخ کی آگ جلا سکتی نہیں. تو روح ایمان، حضور علیہ السلام اس ایمان کی روح ہے، اور روح جسم سے نکل جائے تو جسم کسی کام کا رہ سکتا نہیں. یار ہمیں تو خدا کی دہلیز بھی ملی ہے تو حضور کی وجہ سے نہیں ملی. حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ رستہ نہیں بتایا. وہ کیا کہا تھا اقبال نے کہ قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی، از خدا محبوب تر. اگر میں اس کا پنجابی ترجمہ کر دوں تو مجھے تشریح کرنی پڑے گی. اقبال کہتے ہیں کہ کیا بتائیں، جب ہم نے محبت اور پیار اور جستجو کے اس سمندر میں غوطہ زن ہو کے دیکھا تو ہمیں خدا سے زیادہ نبی محبوب لگنے لگا، خدا سے بھی زیادہ. اس کا کیا مطلب ہوا؟ بھئی اللہ تو افضل ہے، اللہ خالق ہے، رسول اللہ مخلوق ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا آسان الفاظ میں مطلب یہی ہے کہ جس نبی نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی دہلیز دکھائی ہے، اس رب کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد پھر بھی شکریہ نبی کا ادا کرنا پڑتا ہے کہ حضور تھے تو ہمیں خدا کی دہلیز ملی نا. اگر حضور نہ ہو تو ہمیں خدا کی دہلیز بھی نہ ملتی. شناسائی ہوتی، کوئی شناسائی نہ ہوتی. خو کرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، بن دیکھے کوئی خدا کو مانتا کیوں کر. انسان تو دیکھ کے ماننے کا عادی ہے. یہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے نہیں کہا تھا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ. حضرت موسیٰ ہم خدا کو نہیں مانیں گے، ہاں اگر واضح طور پہ ہمیں رب دکھا دیں تو پھر مانیں گے، وگرنہ ایمان نہیں لائیں گے. تو انسان تو دیکھ کے ماننے کا عادی ہے، لیکن ایسی ذات کو ماننا جو نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سجائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، اور نہ اگر اسے چکھا جا سکتا ہے، نہ دیکھا جا سکتا ہے، اور وہ سوچ میں بھی نہیں آ سکتا. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. بس میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے کہ وہ ذات. علم کلام والے کہتے ہیں کہ اگر عقل میں کوئی بات آ جائے کہ یہ خدا ہے تو اس کی بھی نفی کرو کہ جو عقل میں آ جائے وہ بھی خدا ہو سکتی. اعلیٰ حضرت بولے، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دہلیز سے ہی رب کا پتہ ملا ہے، اور اگر حضور کی دہلیز نہ ہو تو ہمیں رب کی دہلیز کا پتہ نہیں ملا ہے. اور صحابہ تو صحابہ تھے نا. ہم 14 صدیوں کے فاصلے پہ ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ ہو، روزہ رکھا ہوا ہو، گرمی شدت کی ہو، دھوپ کڑک رہی ہو، اور زبان جو ہے وہ کانٹا بنی ہو، حلق خشک ہو جائے،
ہم ایک کمرے میں بند ہوں, ہمیں کوئی دیکھ بھی نہ رہا ہو, پھر بھی جب ہم کلی کرتے ہیں وضو کرنے کے لیے تو ڈرتے ہیں کہ کہیں ایک قطرہ بھی حلق سے ٹپک نہ جائے. مجھے بتائیں, جس ذات کو دیکھا نہیں, جس کو سنا نہیں, جس کو چکھا نہیں, اس ذات پہ اتنا پختہ یقین کہ بند کمرے میں بھی ڈر رہا ہے اور یہ یقین کیا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو یہ یقین کہاں سے ملا ہے؟ یہ یقین حضور کی چوکھٹ سے ملا ہے, حضور کے در سے ملا ہے. اگر حضور کا در نہ ہو تو ہمیں خدا کا در بھی مل سکتا نہیں. حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں چہل قدمی فرما رہے تھے تو ایک یہودی نام تھا اس کا سوا گھوڑا لیے جا رہا تھا. حضور علیہ السلام نے گھوڑا دیکھا تو گھوڑا پسند آ گیا. فرمایا گھوڑا بیچتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی بیچتا ہوں. کتنے میں بیچتے ہو؟ کہا اتنے میں. سودا طے ہو گیا, ریٹ طے ہو گیا. حضور نے فرمایا کہ میں گھوڑا خریدنے کی نیت سے تو گھر سے آیا نہیں تھا اور اس لیے میں قیمت بھی ساتھ نہیں لے کے آیا, تم یہیں پہ رکو, میں تمہیں قیمت لا کے دیتا ہوں اور گھوڑا لے جاتا ہوں. وہ وہیں پہ کھڑا ہو گیا, حضور کا انتظار کرنے لگا. اتنے میں ایک اور شخص نے اسے دیکھا کہ یہ رستے میں کھڑا ہے, تو کہا کیوں کھڑے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ پیغمبر اسلام سے گھوڑے کا سودا طے ہوا ہے اور وہ پیسے لینے گئے ہیں, قیمت دیں گے تو گھوڑا میں ان کو دے کے چلا جاؤں گا. اس نے کہا کہ یہ گھوڑا مجھے دے دو. اس نے کہا نہیں میں نے بیچ دیا ہے, اب میں کیسے تمہیں دے سکتا ہوں. اس نے کہا کہ کوئی گواہ تھا؟ کہا کوئی گواہ نہیں تھا. تو اس نے کہا مکر جانا. جب گواہ ہی نہیں تو پھر مکر جانا کہ میں نے گھوڑا بیچا ہی نہیں ہے. اب حضور علیہ السلام اتنے میں قیمت لے کے تشریف لائے. حضور نے فرمایا بھائی یہ قیمت لے لو اور گھوڑا دے دو. اس نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں دینا, میں نے گھوڑا بیچا ہی نہیں. حضور نے فرمایا میں نے خریدا ہے. وہ کہتا میں نے بیچا ہی نہیں. حضور نے فرمایا میں نے خریدا ہے, اتنے میں تیرے ساتھ سودا طے ہوا ہے. اس نے کہا نہیں جی نہیں, کوئی سودا طے نہیں ہوا, میں نے تو بیچا ہی نہیں. اتنے میں لوگ جو ہے وہ جمع ہونے لگے, حلقہ بننے لگا. اب اس نے دیکھا کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں اور لوگوں کا رجحان انہی کی طرف ہوگا کیونکہ صادق بھی یہ ہیں اور امین بھی یہ ہیں. لوگ تو کہیں گے کہ یہی سچے ہیں. تو اس نے جلدی سے کہا بھئی آپ ایسا کریں کہ جب دو لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائے تو آپ کی شریعت کیا کہتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ شریعت یہی کہتی ہے کہ کوئی گواہی پیش کرے, جو دعویٰ کرتا ہے وہ گواہی پیش کرے گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, آپ دعویٰ کر رہے ہیں گھوڑا خریدنے کا تو آپ گواہ پیش کریں. اب جب سودا طے ہوا تھا اس وقت تو پاس گواہ نہیں تھا. حضور علیہ السلام نے اب دیکھا کہ اس وقت تو گواہ پاس نہیں تھا, کس کو پیش کروں؟ اتنے میں وہ جو لوگ جمع تھے, جو حلقہ تھا, ان میں سے ایک انصاری صحابی حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے ایسے ہاتھ بلند کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں. حضور آپ جتنے میں فرما رہے ہیں اتنے میں آپ نے اس سے گھوڑا خریدا ہے اور آپ نے خریدا ہے, میں اس کی گواہی دیتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, میرا مطالبہ پورا ہو گیا. اس نے گھوڑا حضور کو دیا, قیمت پکڑی اور جلدی سے منہ چھپا کے نکلتا بنا. جب ہجوم ہٹنے لگا, لوگ پیچھے واپس جانے لگے تو حضور علیہ السلام نے حضرت خزیمہ کو بلایا. کہا خزیمہ جب سودا طے ہوا تو پاس ہی نہیں تھا, تو نے گواہی کیسے دے دی ہے؟ تو سنے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, حضور یہ گھوڑا کیا چیز ہے؟ آپ کے کہنے پہ ہم نے رب کو نہیں مان لیا. حضور آپ کے ایک فرمان کی وجہ سے ہم نے رب کو مانا ہے, جو نظر نہیں آتا, جو سنائی نہیں دیتا, جو دکھائی نہیں دیتا, تو ہم نے تو اس رب کو مان لیا ہے. یہ گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ اس لیے ہمیں تو خدا کی دہلیز بھی ملی ہے تو حضور علیہ السلام کی چوکھٹ سے ملی. اس ذات کو چھوڑ کے ہم کہیں پہ جا سکتے؟ ساری دنیا گھومو, ساری دنیا چھانو, گما پھرا کے جب آؤ گے واپس در مصطفیٰ پہ پہنچو گے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. محبوب ان لوگوں سے کہہ دو جب گناہ کر بیٹھے, اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, تیری بارگاہ میں آ جائیں. جب تیری بارگاہ میں آ گئے تو میری بارگاہ میں آ گئے. جب تو ان کے لیے معافی کی دعا کرے گا تو میں ضرور بھی ضرور انہیں معافی بھی عطا فرما دوں گا. تو اس ذات کو ہم چھوڑ کے کہیں جانے کے ہے ہی نہیں. حضور علیہ السلام صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کے مکے میں بھیجا. حضور عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے لیکن کفار مکہ نے روک لیا, کہا کہ اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے. حضور نے سفیر بنایا عثمان غنی کو, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار تھے, بڑی جاہ و حشمت والے تھے, لوگ ان کی عزت کیا کرتے تھے. اگرچہ وہ مکے والے کافر تھے لیکن حضرت عثمان غنی سے پیار کرتے تھے, ان کا ادب کرتے تھے. حضور نے سفیر بنا کے بھیجا. اب جب وہاں پہ گئے مذاکرات ہوئے تو وہیں پہ آپ کے کچھ عزیز تھے, رشتہ دار تھے. انہوں نے کہا کہ عثمان تمہارے نبی کو ہم
یہاں پہ آنے کی اجازت نہیں دے سکتے، مکے میں داخلہ نہیں کروا سکتے، لیکن تم یہاں پہ آ گئے ہو بھی معزز اور ہمارے رشتہ دار بھی ہو، تو تمہارے سامنے ہے کعبہ، تم طواف کر سکتے ہو، لیکن تمہارے نبی کو آنے نہیں دیں گے۔ اب سنیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا۔ کہا لوگو تم کیا سمجھتے ہو کہ میں حضور کے علاوہ کعبے کا طواف کر لوں گا؟ کیا سمجھتے ہو کہ حضور طواف نہ کریں میں طواف کروں گا؟ کہا اللہ کی عزت کی قسم ہے عثمان اس وقت تک کعبے کا طواف بھی نہیں کرے گا جب تک رسول اللہ اجازت نہ دیں گے یا خود طواف نہ فرمائیں گے۔ ہمیں کعبہ بھی دکھایا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، وگرنہ اس کعبے کو کون جانتا تھا؟ یہ لوگ تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، یہ کعبہ قبلہ بنا ہے تو میرے نبی کی شفقت کی وجہ سے بنا ہے۔ حضور نماز ادا فرما رہے تھے، 4 رکعتی نماز تھی، 2 رکعتیں پڑھی گئیں، 2 رہ گئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاطر عطر میں بات آئی کہ قبلہ بدل جائے تو کیا خوب ہے۔ اب دل میں خیال آیا حضور کے قبلہ بدل جائے۔ اب رب نے جب دیکھ لیا کہ محبوب خیال کر رہے ہیں، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، محبوب ہم نے آپ کا خیال دیکھ لیا ہے کہ آپ قبلہ بدلنا چاہتے ہیں، اور میں رب ہو کے حکم دیتا ہوں آپ جس سمت میں منہ موڑیں گے میں رب اسی سمت کو قبلہ بنا دوں گا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے اندر ہی، نماز اللہ کی پڑھی جا رہی ہے لیکن مرضی میرے حبیب کی پوری ہو رہی ہے، یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے۔ فرمایا محبوب میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی۔ می وریا کستوریاں دا جدو یار مروڑیاں زلفاں تے قبلہ عہدے بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔ حضور جدھر رخ کرے قبلہ تو وہ بنتا ہے۔ مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ سنو اگر دین کا حسن چاہتے ہو، اگر اسلام کا حسن چاہتے ہو تو پھر حضور سے پیار کرو، حضور سے محبت کرو۔ اگر حضور سے پیار اور محبت نہیں ہے تو کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے اور کوئی بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ غالب پکار کے کہتا رہا ہے کہ عشق نے غالب نکما کر دیا، وگرنہ آدمی تھے ہم بھی کام کے۔ وہ غالب ہوگا نکما، کسی اور عشق میں مبتلا ہوگا، لیکن ہم اس عشق کو جانتے ہیں کہ جو عشق داتا لاہوری جنم دیتا ہے۔ وہ ہم اس عشق کو جانتے ہیں جس عشق کی وجہ سے خواجہ اجمیری معرض وجود میں آتے ہیں۔ ہم اس عشق کو جانتے ہیں کہ جو عشق بابا فرید الدین کو گن شکر بنا دیتا ہے۔ اس جگہ پہ آؤ، یہاں پہ پیار کرو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنے کا تقاضا، ایک تقاضا زیادہ نہیں۔ میری گفتگو آپ سے چلتی رہے گی، اب وقت نہیں ہے کہ مزید میں گفتگو کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کا تقاضا یہ ہے، محب اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ہر وقت یاد کرتا ہے۔ وہ کیسا محب ہے بھائی جو محبوب کو یاد ہی نہ کرے؟ وہ کیسا محب ہے؟ اس لیے اپنی زبانوں پہ حضور کا درود جاری کریں۔ آج اس اجتماع میں یہ عزم کر کے جائیں، میں بھی اور آپ بھی، ہر لمحہ حضور پہ درود پڑھیں، ہر لمحہ۔ اور درود ایسی چیز ہے کہ جو عقیدوں کو بھی صحت دیتا ہے، عمل کو بھی صحت دیتا ہے۔ کسی نے علامہ اقبال سے پوچھا تھا کہ آپ کے شعروں میں اتنی لذت کہاں سے آئی ہے؟ ویسے اگر اہل فن یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو شعراء ادبا وہ جانتے ہیں کہ اگر اردو ادب کو دیکھا جائے تو غالب اقبال سے بڑا شاعر ہے۔ لوگوں نے مانا ہے کہ غالب کا جو ادب ہے وہ اقبال سے اعلیٰ ہے، لیکن جو مقبولیت اقبال کی ہے وہ کسی اور کا مقسوم نہیں ہے۔ تو کسی نے پوچھا تھا اقبال سے کہ جناب آپ کے لہجے میں یہ تم تراک، آپ کے لفظوں میں یہ تاثیر یہ کہاں سے آئی ہے؟ تو اقبال نے کہا تھا کہ لوگوں میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ اپنے حبیب پہ درود و سلام پڑھا ہے، میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی۔ حضور کا ذکر کرو، حضور سے پیار کرو، حضور سے محبت کرو، اور لمحہ لمحہ، اور خاص طور پہ ربیع الاول کا یہ جو مہینہ ہے، یہ نعرے لگانا، جلوس نکالنا، محفلیں کرنا، یہ ہمارا شعار ہے، اور انشاءاللہ جب تک زندگی رہے گی یہ کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن حضور پہ ہر لمحہ درود بھی پڑھیں، حضور کی سیرت کو بھی اپنائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔